جی دوسرا سوال میرا یہ ہے، کیا یوحنا اصطباغی خداوند یسوع مسیح کو جانتے تھے یا نہیں؟ ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھتی چلوں، جی کیونکہ یوحنا پہلا باب اس کی 29 سے 34 آیت کے مطابق یوحنا اصطباغی یسوع مسیح کو جانتے تھے، کیونکہ اس حوالے میں کچھ ایسے لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے، چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پادری صاحب، یہ آیات جو ہیں یوحنا رسول کی انجیل سے پہلے باب کی 29 سے 34 آیات تک تھیں، جی لیکن متی کا بھی حوالہ پڑھتی چلوں، متی میں کچھ ایسے ہیں، متی 11واں باب اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، یوحنا اصطباغی کو بالکل علم نہیں تھا کہ یسوع دراصل مسیح ہیں۔ اس میں آیت یہ ہے، اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ یہ متی میں حوالہ ہے۔ جی تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یوحنا اصطباغی کو تو یسوع کا پتہ ہی نہیں تھا، اور اوپر جو حوالہ پڑا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ یوحنا اصطباغی جانتے ہیں۔ جی تو اس میں دونوں آیات میں کچھ تضاد نظر آ رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، بظاہر یہ تضاد لگتا ہے لیکن اصل میں تضاد ہے نہیں، اس کی وضاحت میں کروں گا کیوں تضاد نہیں ہے۔ جی پلیز۔ اب دیکھیں نا، جو یوحنا والا آپ نے حوالہ پڑھا ہے اس کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یوحنا اصطباغی جو ہیں ان کے پاس یسوع مسیح کی تمام تفصیلات موجود تھیں، اور وہ یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے خدائے روح القدس نے مجھے بتایا، اس کے متعلق خدا نے بتایا کہ مجھے یہ جو شخص آئے گا یہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا، تو یہ اصل میں وہ شخص ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ متی کی انجیل پڑھیں تو اس واقعے کے بعد یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قید میں ڈالا گیا تھا، تو جب قید میں آیا تو اس وقت اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ آنے والے آپ ہی ہیں یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تضاد ہے، لیکن یہاں پر جو سوال یوحنا اصطباغی نے پوچھا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر سوالات، ہر قسم کا سوال جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے یا معلومات لینے کے لیے نہیں پوچھا جاتا۔ اچھا، سوالات مختلف سوالات کو پوچھنے کے مقاصد بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ سوالات جو ہوتے ہیں وہ ضمیر کو جگانے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی چوری کی ہو تو اسے کہتے ہیں تم نے چوری کیوں کی، تو اس کو احساس دلوانے کے لیے، اس کے ضمیر کو جگانے کے لیے یہ بات اسے پوچھی جاتی ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے، کسی خاص بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے، جب سامنے والے کی توجہ کسی خاص بات کی طرف دلانی ہو، جیسا کہ تم نے کس طرح کے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس کا مطلب کپڑوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے سوال پوچھنے کا کہ اس سے معلومات لی جائے جسے پوچھا جا رہا ہے سوال، یہاں پر توجہ دلانا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے، تیسری جو سوال پوچھنے کی مقصد ہوتا ہے، تیسرا جو مقصد ہے سوال پوچھنے کا وہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی سوال ہوتا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے خیال میں اس سوال کا کیا جواب ہوگا، تو جب میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور میں کہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس کا جواب کیا ہوگا، تو آپ کیا کریں گی، آپ تحقیق کرنا شروع کر دیں گی، تو ایونچولی اس تحقیق سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو سوالات مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے مقاصد بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات ہوتے ہیں جو معلومات لینے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ضمیر جگانے کے لیے پوچھے جاتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں جو کسی خاص بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے پوچھے جاتے ہیں، اور کچھ سوالات دوسروں کے فائدے کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوحنا اصطباغی نے جو سوال پوچھا اس کا مقصد کیا تھا، وہ کس نوعیت کا تھا۔ تو یہاں پر اصل میں یوحنا اصطباغی کے دو مقاصد تھے۔
پہلا مقصد یہ تھا کہ توجہ دلائی جائے خاص بات پہ، دوسرا کہ جن کی توجہ دلائی جا رہی ہے ان کا فائدہ بھی ہو. وہ کس طرح سے؟ اب اس بات کا جواب جو ہے خداوند یسوع مسیح کے جواب سے ہی ہمیں مل جائے گا. اچھا ہاں، اب یہ متی رسول کی انجیل میں، متی رسول کا جو انجیلی بیان ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے نا کہ یوحنا اصطباغی نے بھیجا کہ جا کے آپ پوچھیں کہ بالکل آنے والا تو ہی ہے یا کسی اور کی راہ دیکھیں. وہیں پر اگر آپ پڑھیں آگے، جب وہ جاتے ہیں خدا یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں، تو 11ویں باب کی 4 سے 6 آیات میں لکھا ہے، خدا یسوع فرماتے ہیں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو. اب دیکھیں یہ ایسا سوال تھا جس کا ہاں نہ میں جواب دیا جا سکتا تھا. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں وہی ہوں، یا یہ بھی کہہ سکتے تھے میں وہ نہیں ہوں. اتنا گھما پھرا کر جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیچھے بھی ان کی حکمت تھی. وہ حکمت کیا تھی وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حوالہ پورا پڑھنا چاہوں گا میں. جی لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو. کیا دیکھتے اور سنتے ہو؟ کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. اب خدا یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا اس طرح جواب دینے کا؟ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے بہتر طور پہ ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 35واں باب اور پہلی 6 آیات پڑھ لیں تو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی، لیکن وقت کے پیش نظر ہم صرف 4، 5 اور 6 3 آیات پڑھیں گے. لکھا ہے، ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا کے لیے آتا ہے. کون آتا ہے؟ خدا آتا ہے. ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. کون آئے گا؟ خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. اس وقت کیا ہوگا پھر؟ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے. تب لنگڑے ہرن کی مانے چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی. اب پتا چلا آپ کو کیوں خدا یسوع مسیح نے سیدھا ہاں میں جواب نہیں دیا؟ ٹھیک ہے. یوحنا اصطباغی نے اس سبب سے یہ سوال اپنے شاگردوں کے ذریعے ان تک پہنچایا تاکہ جب وہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ دیکھو اندھے بھی دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، بہرے سن رہے ہیں، تو لوگوں کو فوراً خوشخبری سنائی جا رہی ہے، تو ان کو فوراً احساس ہو جائے کہ یہ تو اس وقت کام ہونا تھا جب خدا نے آنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا تعارف وہاں پر ٹھیک طور پہ پیش کر دیا کہ میں خدا مجسم ہو کر آ گیا ہوں. اور یوحنا اصطباغی کو ایسا نہیں ہے کہ شک تھا، ان کو یقیناً پتا تھا، کیونکہ وہ جب خدا یسوع مسیح دیکھے نا، جب خدا یسوع مسیح ان کے پاس آ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ یہ مجھ سے پہلے تھا. یعنی کہ جن کو خدا یسوع مسیح کے تجسم سے پہلے کا حال بھی پتا ہو، وہ شک میں کیوں پڑیں گے؟ وہ اس لیے سوال پوچھا تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، تاکہ لوگوں کی توجہ دلائی جا سکے اس طرف. تو وہ چونکہ ایک نبی تھے یوحنا اصطباغی، اس سبب سے رول کو اس کی ہدایت سے انہوں نے یہ سوال پوچھا تاکہ جب وہ سوال پوچھا جائے تو خدا یسوع مسیح اپنی پہچان جو ہے اس کو لوگوں پر ظاہر کر سکیں. اور دیکھیے بھائی صاحب، آج بھی یہ سوال اگر انہوں نے پوچھا تو آج بھی کتنا باعث برکت ہے کہ جب آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سوال کی کچھ مختلف نوعیت ہوتی ہیں، تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا. اور یہ بڑی باعث برکت آیا تھا. آپ نے بتائی کہ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں مسیح ہوں یا کچھ بھی. انہوں نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے گا کہ لنگڑے چلتے اور گونگے بولتے ہیں. اس طرح سے واضح ہو گیا کہ جو یسایہ نبی کی معرفت پیشن گوئی تھی کہ یہی خدا ہے. تو یہ بہت اچھی آیت آپ نے بتائی اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس میں کوئی تضاد نہیں. اس سوال کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو یوحنا کے شاگرد اور جو آس پاس کے لوگ جو سننے والے، سارے جو گواہی کو سننے والے ہیں، انہیں سمجھ آ سکے. ایسا ہی ہے نا بھائی صاحب؟ بالکل ایسی بات ہے. اور دیکھیں میں ایک اکثر میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بائبل کو رد کرنے کے لیے یا بائبل کو کم تر ثابت کرنے کے لیے یا مختلف غلط ان کی جو ہیں وہ ترجیحات ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بائبل میں سے اپنی طرف سے تضاد پیش کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو حل کرنے کے لیے بائبل کو سمجھتے ہیں نا تو مزید اس کی خوبصورتی واضح ہو جاتی ہے. جی جیسے آپ نے یسایہ کی آیت بتائی ہے، تو ہم متی کی 1 آیت تک تھے، آپ نے پھر اگلی آیات پڑھی اسے ہیں کانٹیکسٹ کہتے ہیں نا، اس کے آگے یسایہ کی یہ آیات پڑھی ہیں، تو وہ باعث برکت ہیں. اور اس میں ہمیں سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے. جی پاس صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بیان کر دیا کہ اس میں کوئی پریشانی، کوئی سوال یا کوئی قباحت نہیں ہے. پادری صاحب تیسرا سوال یہ ہے کہ یوحنا 5 باب اس کی 37ویں آیت میں اور پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ کبھی کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، جبکہ مسیحی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گی. اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے
उसी ने मेरी गवाही दी है। जी। तुमने ना कभी उसकी आवाज़ सुनी है और ना उसकी सूरत देखी। और फिर एक और हवाला है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। ये यूहन्ना रसूल की अंजील के पहले बाब की 18वीं आयत है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आमीन। तो ये जो हवालाजात मैंने पढ़े हैं, इनके मुताबिक मसीही अगर ये दावा करते हैं कि यीशु खुदा है, तो फिर ये बात किस तरह से बयान की जा सकती है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा।